بھکر سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ منیر اسلام آباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ بخار اور نڈھالی کے بعد جب یہ اسپتال ٹیسٹ کروانے آئے تو پتہ چلا کہ یہ ڈینگی میں مبتلا ہیں۔ مریضوں کی لمبی قطاروں کے باوجود انہیں اسپتال میں جگہ تو مل گئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کب صحت یاب ہوں گے۔ ہوا اسی طرح کہ میں اسی اسپتال میں بھائی ایڈمٹ تھا میرا چھوٹا، اس کے ساتھ اٹینڈنگ میں کر رہا تھا۔ ادھر دوسرے دن مجھے ہو گیا ادھر مطلب بخار، 3-4 دن 104 پہ بخار رہا مجھے۔ یہاں موجود عملہ بھاگ دوڑ میں مصروف ضرور ہے، لیکن کیا یہ انتظامات ڈینگی کے اتنے زیادہ مریضوں کے لیے کافی ہیں؟ آج ہی ہمیں ایک پورشن، کیونکہ یہاں پہ وی ور ناٹ ایبل ٹو مطلب ہولڈ آل دس پیشنٹ، تو ہم نے سیپریٹ ایک ان کا بنا دیا ہے جہاں پہ ڈاکٹر بھی ہم نے بٹھا دی ڈینگی کی، وہ رجسٹریشن بھی کریں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے ہر صوبے میں ڈینگی کے ہزاروں کیسز سامنے آ چکے ہیں اور یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہو، دوبارہ جب وہ دوسرے جراثیم، پھر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ڈینگی کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ پچھلے سال اتنی زیادہ نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہوئی ہے۔ بیسیکلی وہی ہے کہ پراپر سپرے نہیں ہوا، اگر پراپر سپرے ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ دوسری طرف محکمہ صحت ہے جن کا موقف ہے کہ ڈینگی کے بڑھتے مریضوں کی تعداد کوئی محکماتی کوتاہی نہیں بلکہ ایک قدرتی پیٹرن ہے۔ پارلیمنٹری سیکریٹری برائے صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سپرے کا ٹائم تو گزر چکا ہے، لیکن بیماری کی روک تھام کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹ ایئرز جو ہیں ان کی پیک آتی ہے اس کی، تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جو پیشنٹس آلریڈی افیکٹ ہو گئے ہیں ان کے لیے تو ہاسپٹلس میں انتظامات موجود ہیں، فرنٹ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں، اور وارڈز جو ہیں وہ آئسولیشن والے وارڈز جو ہیں وہ ان کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں تمام بڑے ہاسپٹلس میں۔ حکومت اور ماہرین صحت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ڈینگی پر بروقت منصوبہ بندی اور اقدامات کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔